کون سا چینل ہے اس میں دکھا ہوا ہی نہیں ہے، ڈان ہے تو دیکھ تو لیں آپ، جانا چاہیے اس کے کریں بسم اللہ آپ کی اجازت سے. بہت بہت شکریہ آپ کا تو پہلے ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ سے یہ پریس کانفرنس ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ 2 دن پہلے ایک بہت بڑا سانحہ ہوا پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں. ایک سینئر وکیل سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جناب عبداللطیف آفریدی، جن کو ہم پیار سے لالا آفریدی کہتے تھے، ان کا بہیمان شہادت ہوئی، ان کو قتل کیا گیا وہاں. وہ ان کی آپس کی لڑائی جھگڑے تھی، لیکن میں آپ کو جو بات جس وجہ سے ہم نے آپ سے درخواست کی کہ ہماری بات پہنچائیں اور باقی جگہ پہنچائی جائے کہ یہ جو قتل ہوا ان کا، ہمارے حساب سے شہادت ہوئی ان کی، یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے، اس سے ایک دن پہلے پنڈی میں ایک وکیل صاحب کو ان کے بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا. پھر یہ خیبر پختونخوا میں متواتر وکلاء کی شہادتیں ہوئی ہیں، وہ ہو رہی ہیں. پھر فیصل آباد کے صدر تھے، سابق صدر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے جناب نویر مختار گمن صاحب، ان کو بھی قتل کر دیا گیا. ہر جگہ پورے پاکستان میں وکلاء کا ہر طرح سے یونیفارم کے اندر قتل اور بار روم کے اندر قتل، ہائی کورٹ کے پریمیسز میں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ بھی یہاں ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوئی ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس ہماری ہم نے ہمیشہ صحافیوں کی جو ظلم ہوا، ہم نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے. دیکھیے یہ جو قتل ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اگر وکلاء اور وہ بھی اتنے سینئر رہنما جن کی اتنی خدمات تھیں، اور ایک بزرگ آدمی، وہ کوئی بھی اس کی وجہ ہو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ان کو بار روم میں مار دینا، ہم اس قتل کی، اس شہادت کی، اس قتل کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم ساری کمیٹی آپ کے سامنے سپریم کورٹ بار کی اس لیے آئی ہے کہ تاکہ ہم یہ بات بیان کر سکیں کہ جو ہمارے اس پہ ہو رہا ہے. ہم نے ہم ماشاء اللہ سے ہم نے سب نے ان کا نماز جنازہ، کل ہم لوگ شامل تھے، ان کے خاندان سے ہم نے تعزیت کی، اور ہمارے اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو جوار رحمت میں بلند مزاج، جتنے وکلاء شہید ہوئے ہیں ان سب کو اعلیٰ مقام جنت میں اللہ میاں نصیب فرمائے. لیکن دیکھیں جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں حکام سے، دیکھیں ہماری ایک پرزور اس طرح ڈیمانڈ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے وکلاء کے ساتھ اور ایون صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس پہ ہم نے کہا ایک قانون بنایا جائے. اس کو ہم نے کہا ہے لائرز پروٹیکشن ایکٹ. ہر صوبائی حکومت سے ہم نے درخواست کی ہے، ہمارے سے پہلے لوگوں نے درخواست کی ہے اس قانون کے فیڈرل لیول پہ یہ بننا چاہیے، لیکن ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی ہے. تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جلدی سے ایک لائرز پروٹیکشن ایکٹ جو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صحافیوں کے لیے بننا چاہیے، فوراً کے فوراً مختلف اسمبلیز اس کو پاس کریں اور فیڈرل پارلیمنٹ کریں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کل ہماری ایک ایمرجنٹ میٹنگ ہوئی ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پشاور رجسٹری میں. وہاں ہم نے سب نے یہاں فیصلہ کیا کہ ہماری یہ بات ہم آگے کیسے پہنچائیں تاکہ لوگوں میں اثر. تو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ڈائریکٹ پٹیشن انڈر آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم لوگ دائر کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہماری بیسک ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ وکلاء کی پروٹیکشن کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. سیکنڈلی ایک یہ لاء کے اوپر کے اس کے اوپر کے فوراً قانون سازی ہو. تو یہ ہم آپ کی توسط سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ پٹیشن کریں گے، کیونکہ ہم لوگ اب تھک چکے ہیں اپنے وکلاء کی جنازے اٹھا کے. تو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں اس کے مطلب. پھر ہم نے کہا اس کو بات کو اور آگے کیسے بڑھایا جائے. پھر ہم نے انشاءاللہ ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں جس میں آپ لوگوں کو بھی ہم مدعو کریں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کہ ایک سیمینار ہونا چاہیے کہ یہ سیکیورٹی ایجنسی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی فیلئر ہے، ان کی ناکامی ہے کہ جی وہ نہ اس کی تفتیش ہوتی ہے صحیح سے، نہ مجرمان پکڑے جاتے ہیں، اگر پکڑے جاتے ہیں تو عدالتوں سے وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں بیکاز ناقص تفتیش کے بنا پہ. یہ نہیں کہ عدالتیں ان کو ایسی چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ تفتیش لا انفورسمنٹ پولیس کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اب لوگ چاہتے ہیں ایک سیمینار ہم کریں گے انشاءاللہ، آپ کو بھی اس میں دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی آ کے اس سیمینار کا حصہ بنیں ہمارے ساتھ، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلمز ہیں. تو اب ہم لوگوں کو ایک وقت آ گیا کہ ہم صحافی اور ہم لوگ سب ساتھ کھڑے ہوں، اور سول سوسائٹی سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ، کیونکہ آئے دن اب یہ لا اینڈ آرڈر اتنا سیریس مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگوں کو ان کے بچوں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے یونیفارم کے اندر. تو اگر ہم لوگ
اگر وکیل تحفظ نہیں محسوس کرے گا یا آپ لوگ تحفظ نہیں محفوظ کریں گے، آپ کیا رپورٹنگ کریں گے اور ہم کیسز کیسے چلائیں گے؟ کیونکہ ہر کیس میں ایک مخالف پارٹی ہوتی ہے، وہ اگر کورٹ سے ہی نہیں ملتا، وہ اب ہر کسی نے اتنا تشدد ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم کورٹوں کے فیصلوں کو ہی نہیں ماننے۔ لالا افریدی صاحب وہ اس کیس میں ایکوٹ ہو گئے تھے، اگر آپ کو شکایت تھی تو اس کا ایک اعلیٰ فورم موجود تھا، اپیلیٹ فورم، ان کی اپیل پینڈنگ تھی، آپ نے پھر بھی اپنے ہاتھ میں قانون لے کے ایک اتنے بڑے آدمی کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہم یہ لانا چاہتے ہیں۔ تو میری آج سب سے اعلیٰ حکام سے ڈیمانڈ ہے کہ ہم اسے فوراً اس کو ہائیسٹ لیول پہ اٹھائیں اور اس میں فوراً قانون سازی کی جائے۔ اور پھر ہم نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے بھی درخواست کی ہے کہ اس انسیڈنٹ اور باقی انسیڈنٹ کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، کیونکہ وہاں رضا اللہ خان صاحب خیبر پختونخوا بار کاؤنسل کے ممبر تھے، ان کو ان کے چیمبر میں اب قتل کر دیا، بہت ہی نیک اور اچھے انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا جو آپ کے سامنے ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہماری جد و جہد کر رہے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں آپ لوگ بھی اور سول سوسائٹی بھی ہمارا ساتھ دے۔ میں آپ کا پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے جی یہ بتائیں گے، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے تاکہ قانون سازی کے حوالے سے یہاں سے کوئی آرڈر حاصل کر سکیں۔ جس سپریم کورٹ میں آپ درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں، اس سپریم کورٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کوئی پریس ریلیز جاری کر کے اس انسیڈنٹ کی کوئی مذمت نہیں کی گئی، اور کل جی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ بھی افتخار گیلانی صاحب نے جب عدالت میں ذکر کیا تو اس پر کل تھوڑی سی لفظ ہوئی، اور کل جیسا کہ آپ نے اسٹرائک کا بھی اعلان کر رکھا تھا، وکلا یہاں پہ پیش نہیں ہوئے تو انہیں جرمانے بھی کیے گئے۔ جی دیکھیے، اگر میں نے آپ نے بہت اچھی بات کی، میں بہت آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے بات کی۔ میں بات کروں کہ جب ہم نے اسٹرائک کال کی تو ہم نے رجسٹرار صاحب کو انفارم کیا کہ ہم اسٹرائک کرنے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ یہاں ہر وقت ہوتے ہیں، یہاں اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ باقی پورے ملک میں عدالتی اس کا بات کہ اتنے بڑے انسان کی اور دیکھیے افسوس کی بات جو ہے، جو آپ نے وجہ فرمایا کہ وہ سپریم کورٹ بار کے فارمر پریزیڈنٹ تھے، ایک اعلیٰ شخصیت تھے، بڑی شخصیت تھے۔ آپ پتہ نہیں آپ وہاں موجود تھے، آپ ان کا جنازہ دیکھیں، ہزاروں لوگ اس جنازے میں کل موجود تھے۔ ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ جنازے پہ جا رہے ہیں تو ہمارے خلاف کوئی ایڈورس آرڈر نہ ہو اور کوئی کیس نان پروسیکیوشن میں ڈسمس نہیں ہو گیا، اور یہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں، مجھے آج ہی پتہ لگا، لیکن میں نے وہ آرڈرز نہیں دیکھے کہ وہ اس کے اگر پیش نہیں ہوئے کہ اسٹرائک کو فالو کرتے ہوئے نہیں ہوئے تو پھر یہ ہم معاملہ آنریبل چیف جسٹس کے ساتھ اٹھائیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو جو پروٹوکال تھا اس کے تحت رجسٹرار صاحب کو ہم نے انفارم کر دیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ رجسٹرار صاحب نے یہ آگے تک بات پہنچا دی گئی تھی، اور ہمیں امید ہے کہ وہ جج صاحبان تک یہ بات پہنچ گئی ہو۔ اگر یہ جرمانے ہوئے ہیں، وکیل وہاں موجود نہیں تھے، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کنڈومیشن بھی ایشو کی تھی، جی کنڈومیشن ایشو کی تھی۔ جی کورٹ میں بھی واقعہ ہوا، پھر کوئٹہ میں بڑا سانحہ ہوا تھا، جی ان کیسز وہ کیس یہاں چلتے رہے، بڑے فیصلے آئے، ان میں بھی تحفظ کے احکامات جاری، ان پہ تو ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، آپ نہیں پٹیشن آئیں گی، ویسا ہی کاٹراج۔ دیکھیے آپ کی بہت صحیح بات آپ نے کہی، لیکن دیکھیے ہم لوگ کوشش تو کریں گے، یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم اسے کوشش کریں اور اس کو باور کرائیں کہ آپ کریں۔ آپ کو کوئٹہ کے اندر تو ایک آرڈر ہو کے وہ وڈرا ہو گیا تھا، وہ آپ کو شاید وہ آپ کے علم میں ہے یہ بات، وہ کیس یہاں سے ڈسپوز آف ہو گیا تھا۔ ان کو چاہیے کہ جو کہ اگر ہمیں اپروچ کیا جائے تو اگر اس میں ریویو یا کوئی چیز ہم اس کے لیے بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ججمنٹ تو تھی جسٹس فائز عیسیٰ کی، آپ جانتے ہیں انکوائری کمیشن رپورٹ، دیکھیے اگر اس پہ عمل ہو جاتا، اگر اس کے اوپر عمل ہو جاتا تو آج یہ واقعات نہیں ہو رہے ہوتے، کیونکہ آپ دیکھیے وہاں بھی وہ بندہ جو آیا خودکش آیا وہ وکیل کی یونیفارم میں آیا تھا۔ دیکھیے ہم نے ایک اور ڈیمانڈ کی ہے کہ جی یہاں ہمارے کورٹس جو ہوتے ہیں، یہ تو پھر بھی آپ بڑے سیکیور انوائرمنٹ کرتے ہیں، لیکن آپ ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلے جائیں، ہائی کورٹس میں چلے جائیں، وہ سیکیورٹی بڑی لیپس ہوتی ہے، اس میں ہماری درخواست عدالت سے بھی ہے اور وکلا سے بھی ہے کہ وہ بھی تعاون کریں، دونوں طرف سے تعاون ہوگا تو اس کی سیکیورٹی ہوگی، کورٹ کی پریمیسز کو تو کم از کم سیکیور کرا جائے۔ لیکن آپ زیادہ تر دیکھیں جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ کورٹ کے باہر ہوتے ہیں، تو لیکن اگر کسی وکیل کو یا اس طرح کے خطرے ہوتے ہیں، وہ ایسے کیسز کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر ہوتے ہیں اور وہ بات ایجنسیز تک پہنچاتا ہے، پولیس تک پہنچاتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو ہماری یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی ان کو سیکیورٹی دی جائے۔ باقی اللہ محافظ تو اللہ ہے، لیکن زمین پہ تو آپ کو ہمیں سیکیورٹی دینی چاہیے۔ ہمارے پاس تو بندوق اور ہتھیار تو نہیں ہوتا ہے وکیل کے پاس، اس کے پاس کوٹ اور کالی ٹائی اور کتاب ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی۔ بھائی صاحب یہ بتا دیں، کل لا منسٹر سے بھی کے نمائندوں نے ملاقات کی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بل کے اوپر غور کرنے جائیں گے، تو سمجھتے ہیں کہ ان موجودہ حالات میں حکومت فوری طور پہ بچانے میں کامیاب ہے؟ دیکھیں ان کے پاس جہاں تک لا منسٹر صاحب بھی وہاں موجود تھے جنازے میں کل، اور دیکھیے وہ جو اگر بل اگر لائیں گے لے کے تو آئیں، اور آج کل میجورٹی ان کے پاس ہے، آپ کو معلوم ہے، تو وہ بل پاس ہو سکتا ہے اگر وہ کرانا چاہیں، لیکن نیت کی بات ہوتی ہے۔
یہ ڈیمانڈ ہے ہماری کئی، لیکن یہ تو فیڈرل لیول پہ ہوگا. یہ صرف بل یہاں نہیں ہونا چاہیے، ساری پروونشل اسمبلیز کے اندر یہ بل، کیونکہ لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ. تو وہاں بھی ہماری درخواست، جب بھی ہماری جو پٹیشن ہوگی اس میں ساری پروونشل حکومتوں کو ہمارا ارادہ ہے پارٹی بنانے کا جی انشاءاللہ. جی متی اللہ جان صاحب. جو دوسرے فریق ہیں ان کا تعلق بھی وکلا کے اور ججز کے گھرانے سے ہے، جی تو آپ کی بار ایسوسیشن یا وکلا کس طرح یہ یقینی بنائیں گے کہ اس معاملے میں بھی انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں؟ جی بالکل. دیکھیے فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے، ایویڈنس وہاں آنی چاہیے. اگر وہ تو وہاں سے جو آدمی وہ گرفتار ہوا ہے، گواہان وہاں چشمدید گواہان موجود ہیں، اس کا حساب سے ٹرائل ہونا چاہیے. آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے وجہ جو اس کی تھی وہ ہو سکتا ہے ان کی رنجشی اور دشمنی ہو. دشمنی تو وہاں آپ کو پتا ہے، میں نے کل اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ ہم کب تک اس معاشرے میں رہیں گے جہاں اتنی تشدد اور یہ دشمنیاں نسل در نسل چلتی رہیں گی. اس کا سدباب کرنا چاہیے یہ. لیکن لوگ کوشش تو کریں، ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ختم ہو. بار روم کے اندر دیکھیے سیکورٹی، پوری سیکورٹی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آدمی جیسا بھی ہو وہ بندوق لے کے پریمیسز میں آ گیا اور اس نے آ کے ایک سینئر وکیل کو شہید کر دیا. ہاں، اور ہم نے یہ بھی آفر کیا وہاں کہ جتنی ہم کوشش کی گئی تھی اس کیس میں بھی کہ وہ آپس میں بیٹھ جائیں اور معاملہ طے ہو جائے. دیکھیں عدالتوں کا بھی کام ہے کہ دیکھیے انصاف دونوں، ایک کمپلیننٹ پارٹی ہوتی ہے، ایک ایکیوز پارٹی ہوتی ہے، انصاف دونوں طرف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو انصاف جب ہوگا تو یہ تشدد واقع، لیکن لوگوں کو بھی تو کورٹ کے آرڈرز ماننے چاہیے. اب کورٹ نے ایک آدمی کو بری کر دیا اور آپ کہیں آپ مانتے نہیں، تو اس کا کیا سدباب کیا جا سکتا ہے؟ عدالتوں کے اوپر تو یقینی طور پہ ایک پریشر ہوتا ہے، مگر یہاں پہ عدالتیں وکلا کو جب 3 مہینے کی قید کی سزا سناتی ہیں تو آپ ان ملزم وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکتا. اور رانا آصف کا ایک کیس آپ کے سامنے ہے. کیا وجہ ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے 3 مہینے کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ آج تک جو ہے وہ آزاد پھر رہے ہیں، اور آپ اور آپ کی تنظیمیں جو ہیں ان کا دفاع کر رہی ہیں؟ تو یہ کوئی اچھی مثال تو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ میں آپ سے بالکل اختلاف کروں گا اس بات کی جو آپ نے کہی. ہمارا اس پہ اپیل کا رائٹ تھا. اگر ایک اس کو سزا دی گئی، پہلی بات ہے ہم اس سزا سے ایگریوڈ ہیں، مطلب اس کے ایک طریقہ کار تھا کہ اس کی اپیل کی گئی. میں خود بھی موجود تھا وہاں. اپیل میں درخواست یہ کی گئی کہ جی ہم رانا آصف کورٹ میں پیش ہوا، ہم نے درخواست کی گئی وہاں کہ جی اس کی بیل لے لی جائے اور وہ کورٹ میں ٹرائل ہو جائے اس کا چل کے. وہ انہوں نے ایک ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کے رولز کے اندر دی گئی، اس کو بیسس بناتے ہوئے انہوں نے اس آفس آبجیکشن میں کہ یہ اپیل مینٹینیبل ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ پولیس میں سرنڈر نہ کرے. ہمارا مدعا ہمیشہ یہی ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہی لا ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ کورٹ کے اندر سرنڈر شوڈ بی سفیشینٹ. چلے نہیں، پھر ہم نے یہاں سپریم کورٹ میں ڈالا، وہ بھی ہماری چیمبر اپیل ڈسمس اسی گراؤنڈ پہ ہو گئی کہ وہ سرنڈر کرے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ افہام و تفہیم سے ہوتی ہے. ہمارے حساب سے وہ جج صاحب بہت محترم جج صاحب ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ جو کیا وہ صحیح نہیں تھا قانونی طور پہ، میں کہتا ہوں اس کی. اور دیکھیے اور 3 مہینے کی سزا تھی. وہ قانون خود پرووائڈ کرتا ہے 382A کے اندر کہ اس کی فوراً بیل لے لی جاتی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا ہے اور آپ سرنڈر نہیں کریں گے؟ برقرار نہیں رکھا. اس کی ہماری اپیل جو ہے برقرار فیصلہ نہیں کیا. ابھی تو انٹرٹین ہی نہیں ہو رہی ہمارا کیس. وہ سرنڈر ہمارا حساب سے اس نے سرنڈر کر دیا بیفور دا کورٹ. یہ ہمارا ہے اینڈ یہ سرنڈر بیفور دا کورٹ، اور کورٹ کے اندر سرنڈر تھے. پھر آپ ٹرائل کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں اس نے کنٹیمپٹ کی تو اس کی حساب سے سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ آپ کو یہ جو بات ہے، یہ ہم جس بات پہ پریس کانفرنس کرنے آئے یہ اس کا ایشو نہیں ہے. مطیع اللہ جان آپ کے ساتھ ود اٹموسٹ رسپیکٹ، رول آف لا کی، تو رول آف لا جو ہونا تھا دونوں. اور دیکھیے آپ کو معلوم ہے آپ یہاں یہی ہوتے ہیں، ہر طرف سے کوشش کی گئی کہ افہام و تفہیم سے، کیونکہ دیکھیں اگر جوڈیشری کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے. ہم ان کی عزت کریں گے، وہ ہماری عزت کریں. یہ دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے. اگر ایکسیس ہوئی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں افہام و تفہیم سے طے ہو جاتی ہیں. جی جی کہہ دیے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ. مطیع اللہ جان آپ بھی انشاءاللہ. تھینک یو. جی شکریہ. تھینک یو. صاحب ایک اسپیشل ساؤنڈ ہے جی ساؤنڈ بائٹ جی